سب سے پہلے تو یہ جس طرح سے انٹرویوز کا ایک سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے، اٹ از دا سیکنڈ انٹرویو کہ جو صداقت عباسی صاحب نے، آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ صداقت عباسی صاحب جو ہیں وہ اگلے اس میں سامنے منظر عام پر آئیں گے۔ سب سے پہلے تو جس طرح سے یہ انٹرویو میں تھوڑا انکلیئر سی بات کرتے ہیں نا، کلیئر نہیں کرتے کہ کہاں پر تھے، جیسے عثمان ڈار صاحب کا بیان تھا، اب انہوں نے کہا کہ میں پہلے دوست کے پاس رہا، اس کے بعد جو ہے وہ گلگت بلتستان چلا گیا فیملی کے ساتھ، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی ویڈیوز دیکھیں کہ جس طرح سے اپنی فیملی کے ساتھ مل رہے ہیں اور کیا، تو ایک خاص طرح کا بیان دینے کے بعد 9 مئی کے واقعات سے لا تعلقی کا اظہار کرنا، یہ ایک جیسا پیٹرن نظر کیوں آتا ہے؟ دیکھیے، ہم صداقت عباسی صاحب کا جو انٹرویو ہے اس کو آئسولیشن میں تو نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہمیں پورے اوور آل سناریو کو سم اپ کرنا ہوگا اپنے ناظرین کے لیے تاکہ ہم انہیں سمجھا پائیں۔ اپنی بات یہ ہے وہ میری شاعرانہ رگ جو ہے، میں خود شاعر نہیں ہوں، وہ کبھی کبھی پھڑک اٹھتی ہے کچھ باتیں کرنے کے لیے۔ دیکھیے، یہ جو بہت بلند و باند دعوے کرنے والے جو ساتھی تھے نا خان صاحب کے، وہ جس طریقے سے خزاں کے پتوں کی طرح جھڑ رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کے خلاف چارج شیٹ لگا رہے ہیں، اس پہ ایک ادم صاحب میرے بڑے فیوریٹ شاعر ہیں، عبدالحمید ادم، وہ کہتے ہیں کہ جو پرندے اڑان رکھتے ہیں وہ بلا کے اسیر ہوتے ہیں، اور اے ادم احتیاط لوگوں سے، لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑی ایسے دعوے کرتے تھے وہ خان صاحب کا نام لے کے، ایسے درفندنیاں چھوڑتے تھے وہ کہ عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ لیکن جب ہم نے ان کو دیکھا کہ جب کایا پلٹی ہے تو اب ان کے کیا رنگ ہو گئے ہیں، وہ تکلیف دہ بھی ہیں، بہت عجیب و غریب بھی ہیں، مگر تاریخ سے ہٹ کے نہیں ہیں۔ تاریخ میں بہت بڑے نام رہے ہیں۔ نپولین بوناپارٹ واز اے ڈکٹیٹر، ویئر از ہی؟ جو ان کے لوگ ساتھ تھے کہاں ہیں؟ ایڈولف ہٹلر، another name، اس نے خواب دیکھا تھا پوری دنیا پر رول کرنے کا، ویئر از ہی؟ ویئر از ہز سپورٹرز؟ آج نام لینا وہاں نازی پارٹی کا جو ہے وہ جرم ہے۔ فیدل کاسترو، آپ کہیں گی تو میں نام لیتا جاؤں گا، یہی حال ہمارے خان صاحب کا بھی تھا کہ وہ دنیا میں سمجھتے تھے کہ ان سے اوپر نہ کوئی ہے، نہ انہیں کوئی پوچھنے والا ہے، وہ ریاست مدینہ قائم کرنے آئے ہیں۔ دیکھیے، 2 طرح کے ان کے ساتھی جو ہیں انہوں نے ساتھ چھوڑا ہے۔ ایک وہ جو انر سرکل کے لوگ تھے، ان کے بھی نام آ جائیں گے ابھی، ایک جو اس سے سیکنڈ ٹیئر تھا۔ تو 2 ٹیئر تو فارغ ہو گئے ہیں، اب رہ گیا تیسرا ٹیئر جس میں کوئی بڑا نام نہیں ہے، صرف چند مقامی سطح کے لیڈرز ہیں یا ان نون لیڈرز ہیں۔ اس کا کیا حال ہوگا وہ آگے دیکھتے ہیں، ذرا اس کا ہم ذرا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، جیسا میں نے کہا کہ پرسنالٹی کلٹ کے جو فالوورز ہوتے ہیں ان کی کوئی عمر نہیں ہوتی، وہ حالات بدلنے کے ساتھ ہی، چاہے وہ 1 ہفتے میں بدلیں، 1 سال میں بدلیں، 10 سال میں بدلیں، 1 صدی میں بدلیں، لیکن وہ اسی طرح سے خزاں کے پتوں کی طرح جڑ جاتے ہیں۔ جی، عثمان ڈار صاحب اور صداقت عباسی صاحب ایک سی چارج شیٹ کے ساتھ انٹرویوز دے چکے ہیں باقاعدہ۔ یہ انٹرویوز دینے کا سلسلہ اس لیے شروع ہوا ہے کہ پریس کانفرنس کافی بدنام ہو گئی تھی، کہ ہر ایک کے ساتھ کہتے تھے کہ جی اب اس کی پریس کانفرنس آئی تو ان کا تھوڑا پیٹرن بدل کے دیکھتے ہیں۔ لیکن وہ بنیادی کہانی جس کا ابھی میں ذکر کر رہی تھی وہ نہیں بدلی۔ دو انٹرویوز پرومیننٹ جو عثمان ڈار اور صداقت عباسی صاحب کے ہیں، ان میں جیسا میں نے پہلے کہا ایک سی چارج شیٹ ہے۔ اب آج یہ پریس کانفرنس کے جو لوگ ہیں تعداد میں بھی زیادہ ہیں، مگر میں ان کے نام دہرانا چاہوں گا تاکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کو بھی ریکال ہو جائے کہ یہ کون لوگ تھے، کتنے بڑے ان کے دعوے تھے، کس قسم کی کمٹمنٹ کا اظہار کرتے تھے اور اب کہاں ہیں۔ شروع ہو جائے جناب عامر کیانی صاحب، بہت بڑا نام تھا، آپ کو پتہ ہے، تحریک انصاف کا، اور اس کے بارے میں خود خان صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے کسی کے چھوڑنے کا دکھ نہیں ہے، ان کے چھوڑنے کا دکھ ہے۔ یعنی وہ اعتراف کر رہے تھے کہ ایک ایسا ڈیڈیکیٹڈ آدمی جس سے توقع نہیں رکھی جاتی تھی کہ چھوڑ جائے، وہ بھی میری حرکات کی وجہ سے چھوڑ گیا ہے۔ علی زیدی صاحب، آپ کو یاد ہوگا جو پریس کانفرنس انہوں نے اس سے پہلے کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا مجھے موت بھی آ جائے تو میں دوبارہ اٹھ کے بھی عمران خان کے ساتھ رہوں گا۔ فواد چودھری، جس نے میرے خیال سے پی ٹی آئی اور خان صاحب کا مکمل طور پر بیڑا غرق کرنے میں سب سے نمایاں کردار ادا کیا ہے، یہ وہ ذات شریف ہیں۔ اس کے بعد جناب وہ وسیم اکرم پلس، جناب عثمان بزدار، جس کے بارے میں فوج سے لے کے ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں تک نے کہا کہ خان صاحب اس نے اندھیر مچایا ہوا ہے، کرپشن جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے، خدا کے لیے اس کو بدل دیں۔ انہوں نے علیم خان کو نکال دیا، انہوں نے جہانگیر ترین کو نکال دیا، انہوں نے اکرم پلس کو اس لیے نہیں نکالا کہ وہ جو ان کی مینٹور ہیں، جو ان کی مرشد ہیں،
انہوں نے کہا تھا کہ اگر عثمان بزدار گیا تو تم بھی گیا، اور ہوا بھی ویسے پریسائسلی ایسا ہی. تو ابھی صداقت عباسی صاحب نے بھی تو ادھر ہی ذکر کیا نا، بشرا بی بی پہ ڈالا ہے سب کچھ. آگے آ جائیے جناب شیری مداری. ہمارے لیے وہ بہت محترم ہے، اس لیے کہ وہ میری فیلو ایڈیٹر بھی رہی ہیں اور پڑھی لکھی خاتون ہیں. انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز جیسا ادارہ اور ریجنل اسٹڈیز جیسا ادارہ انہوں نے چلایا ہوا ہے، اور وہ بھی بہت سٹانچ سپورٹر مانی جاتی تھی تحریک انصاف کی. ان کا جانا بھی میرے خیال سے خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا وہ ہوگا. فیاض الحسن چوہان who was considered to be the mouth piece of تحریک انصاف، کہ اگر کسی کو گندی زبان میں گالی دینی ہے تو اس کے لیے فیاض الحسن چوہان صاحب کو آگے رکھنا ہے. اس کے بعد جناب آ جائیے اسد کیسر صاحب who was supposed to be the oldest hand in KPK politics، جس کو ان کی خدمات کے نتیجے میں اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی بنایا گیا. وہ اس قابل تھے یا نہیں تھے یہ ایک بات کا سوال ہے. اس کے بعد آئیے جناب عمران اسماعیل صاحب، جن کو انہوں نے سندھ کا گورنر لگایا تھا. ان کے نعرے اور ان کے ترانے تو آپ کو یاد ہوں گے، ابھی تک بھی کانوں میں گونجتے تو ہوں گے نا، جو جلسوں میں وہ پڑھتے تھے. اس کے بعد جناب مولوی محمود صاحب جو ایک سینسیبل بہت ہی ویٹرن پولیٹیشنز بھی تھے. ان سب نے پریس کانفرنسز کر کے اپنی سیاست سے، اپنی پارٹی سے توبہ طائب ہونے کا اعلان فرمایا. کوئی پریشر نہیں تھا، اس لیے کہ جب آپ پریس کانفرنس میں بیٹھتے ہیں تو سچ منہ سے نکل جاتا ہے، کوشش نہیں کرتا. اگر ان پر زبردستی ہوتی تو کہیں نہ کہیں سے کوئی کلو تو ملتا نا، لیکن ان میں سے کسی نے فالٹر نہیں کیا. ایوریبڈی سیڈ ہیل ود خان صاحب. یہ ہے ان کی سب سے بڑی کمائی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج 28 لوگ خان صاحب کے خلاف حلفیہ بیان دینے کے لیے، چارج شیٹ لگانے کے لیے اور گواہ بننے کے لیے تیار ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سائفر کا کیس جب آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، اس کے لیے بھی تھوڑا سا انتظار کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے بہت ساری پارٹیوں کو ماضی میں اسکیٹرڈ ہوتے بھی دیکھا ہے، تقسیم ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، چھوٹی چھوٹی نئی پارٹیاں بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں اعلیٰ قیادت اس طرح سے اسکیٹر ہو جائے. یہ میں نے آپ کو اوپر جو کہا کہ پرسنالٹی کلٹ کے لوگوں میں یہ ایک خاص خوبی ہوتی ہے. لیکن ایک اور بات جو میرے خیال سے کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹا بیانیاں بنانے کے لیے قرآن کریم کا استعمال کرنا اور اس کے اوپر حلفیہ بیان جاری کرنا، میرے خیال سے خدا کا خوف کرنا چاہیے ان لوگوں کو. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. میرے خیال سے میرے سوا سب جانتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں، چاہے وہ شمیم نقوی صاحب ہیں، چاہے وہ علیم عادل شیخ ہیں، چاہے وہ علی امین گنڈاپور ہیں، چاہے وہ حماد اظہر ہیں. سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بہت کلوز کچن کیبنٹ کے لوگ تھے اور ان سب کو پتہ تھا کہ خان صاحب کیا چاہتے ہیں. اگر آپ صداقت عباسی کی چارج شیٹ میں جائیں تو وہ آپ کو اسپیسیفک ڈیٹس، مقام اور لوگ بتا رہا ہے کہ ان کے سامنے یہ ہدایت نامہ خان صاحب نے جاری کیا تھا. پھر ان کی بیگم صاحبہ نے اس کی تائید بھی کی تھی اور تجدید بھی کی تھی، ہدایات بھی دی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، دفاعی اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کی تنصیبات کو نشانہ بنانا ہے. یہ ایک ایلیگیشن سب میں کامن ہے. یہ کتنا خوفناک جرم ہے، میرے خیال سے اس کے بارے میں کسی اور وقت بات کریں گے. لیکن اس وقت ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے، کچھ حلقوں میں نے سنا ہے یہ، اور خاص طور سے پی ٹی آئی کے حلقوں میں، کہ جی یہ مجبوری کے تحت لوگ الگ ہو رہے ہیں، حالات جب تبدیل ہوں گے تو یہ سارے کے سارے دوبارہ واپس آ ملیں گے. دل تو چاہتا ہے اس بات پہ یقین کر لے آدمی، لیکن ہماری تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے. چاہے وہ پیپلز پارٹی میں سے پیٹریاٹ بنی ہو، چاہے وہ نون لیگ میں سے کاف لیگ بنی ہو، یہ لوگ پھر پلٹتے کم ہی ہیں. اس لیے کہ نئی ریالٹیز میں یہ اپنے آپ کو گڈمنٹ کر لیتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں اس میں، اور اقتدار کے چونکہ بھوکے ہوتے ہیں، اقتدار سے دور نہیں رہ سکتے، اس لیے وہ نئی راہیں تلاش کرتے ہیں، پلٹ کے نہیں دیکھتے. جو بھی آپشن ملتی ہے اس کو اویل کر لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو 2-3 بنیادی ہدف تھے اس پوری کیمپین کے، ایک تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے ایز چیف آف آرمی اسٹاف، اس کو روکا جائے، جس میں ان کو ناکامی ہوئی. آپ کو یاد ہوگا وہ یہاں سے لانگ مارچ لے کے چلے تھے جو وزیر آباد جا کے ایک عجیب سانحے پہ ختم ہو گیا، لیکن اس کا مقصد، اس کا آبجیکٹو واز آل اسٹیٹڈ، یعنی وہ کوئی اس میں ابہام نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے تھے. اسی طریقے سے یہ جو دفاعی تنصیبات، یہ جو ایئر بیس، یہ جو جی ایچ کیو، یہ جو کور کمانڈر ہیڈ کوارٹر، یہ جو ٹارگٹس تھے، یہ بھی کسی مقصد کے تحت
بنائے گئے تھے، کیونکہ خان صاحب کا خیال یہ تھا، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں کہ ایک باری فوج تھلے لگ گئی تو پھر ساری بادشاہ. اچھا بخاری صاحب اب یہ ذرا کلیئر کریں، نیریٹو کی بڑی بات ہو رہی ہے. ابھی صداقت عباسی صاحب نے بھی کہا کہ بھئی پی ٹی آئی کا بیانیہ یہی تھا کہ مقابلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. اس کو اگر ہم فرض کریں کہ مان بھی لیں، آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہمیشہ بہت سارے سیاستدانوں کا جن کو اقتدار سے نکالا جاتا رہا ہے، لیکن جو اس وقت یا جس طریقے سے جو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے یہ نیریٹو اپنایا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعتاً اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے؟ کیونکہ ایکچولی تو ان کی جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہیں ان سے تو یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی بیک پہ آ کے کھڑی ہو جائے. دیکھیے گزارش یہ ہے، ہمارے ہاں سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت کی بہت ساری مثالیں ہیں. 3 دفعہ تو جناب نواز شریف صاحب اپنی حکومت گوا چکے ہیں، 2 دفعہ پیپلز پارٹی گوا چکی ہے. یہ سیاستدانوں کی براہ راست ان سے لڑائی وہ تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہی ہے، لیکن انہی کا بنایا ہوا بت جب انہی کو کھانے دوڑے گا تو یہ کہانی مختلف ہے. وہ شاعر نے خوب کہا تھا نا کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو ہم ہی پر برس پڑے. تو یہ جو صورتحال تھی نا کہ اپنا بنایا ہوا بت خود ہی اپنے بنانے والے کو کھانے دوڑے، یہ برداشت نہیں ہو سکتا. تو صداقت عباسی نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ جو اقدامات کیے ہیں ان کے نتائج کا وہ درست اندازہ نہیں کر سکے. دیکھیے ایک سیزنڈ پولیٹیشین میں اور ایک سمال ٹائم آپریشن کے آدمی میں یہ بنیادی فرق ہوگا. نواز شریف صاحب نے 3 دفعہ اپنی حکومت چھوڑی، 2 دفعہ پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑی، ان سب کو پتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ان کو یہ بھی ادراک ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ جنگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جیت جائیں. وہ اپنے حق کے لیے لڑتے رہے اور بار بار حکومتیں بنائیں. 3 دفعہ وہ اسی یعنی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نکلے اور پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے دوبارہ الیکٹ ہو کے آئے، اس لیے کہ وہ ان کے بنائے ہوئے بت نہیں تھے. اور اگر تھے بھی، جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ جنرل ضیاء الحق کی پیداوار ہے، تو اس نے بھی اور بھٹو نے ایوب کو چیلنج کیا تھا اور اس نے اس کی باقیات اور اس کی لیگیسی کو چیلنج کیا. لہٰذا ان کی لڑائی ہوئی. جنرل ضیاء سے تو خیر کیا ہوتی، جنرل مشرف سے لڑائی ہوئی. جنرل یعنی میں نام کتنے لوں آپ کو یاد ہے جو جنرل کرامت تھے ان کو کیسے استعفیٰ دینا پڑا. یہ ساری ان کی لڑائیوں کے شاخسانے تھے. اس سے پہلے آصف نواز جنجوعہ وہ مثالیں ہیں. تو یہ لڑائی ہمیشہ آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ الیکٹڈ پولیٹکس جو الیکٹرل پولیٹکس ہے اس کے الیکٹڈ بندے چیلنج کریں گے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ ایک حد سے آگے نہ بڑھیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ ہی کا بنایا ہوا بت جب ان کو کھانے دوڑے گا اس کا بھی یہی نتیجہ نکلے گا جو نکلا ہے.